اگر تم ایک ٹین ایجر ہو تو ہیئر آر 17 تھنگز آئی وش آئی نیو وین آئی واز 17. سب سے پہلی تم یہ گندی مونچھ کاٹو، یہ جو تم نے رکھی ہوئی ہے. یہ میری فوٹو دیکھو، یہ ریسنٹ فوٹو ہے. ابھی تمہیں لگتا ہے یہ اچھی لگ رہی ہے؟ نہیں. تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جو 4 بال تم نے رکھے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں؟ یو لک انٹائڈی، گندے لگ رہے ہو تم. سیریسلی مذاق نہیں کر رہا، میں بھائی کی طرح ایڈوائس دے رہا ہوں، کاٹ لو. مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ بعد میں دیکھو کہ بری لگے گی، پر میں نے نہیں سنی. تو اب میں کہہ رہا ہوں نا، اگر تو کاٹ لو. مجھ پہ یقین کرے کاٹو، بعد میں کوسو گے نہیں خود کو اور دعائیں دو گے مجھے. دوسری ریلیشن شپس، یہ جس ریلیشن شپ میں تم ہو نا، اٹ نیور ورکس آؤٹ. یہ ہارمونس کی لڑائی ہے. تمہیں زیادہ گرمی لگی ہوئی ہے نیچے، تمہیں آگ لگ رہی ہے، پھچک رہے ہو نا تم زیادہ ہی. اٹ نیور ورکس آؤٹ. یہ حرام ہے. اسٹے آف اٹ، دور رہو اس سے. نہ اپنی زندگی خراب کرو، نہ اگلے کی زندگی خراب کرو. انتظار کرو. آئی پرومس یو اٹس گونا بی گڈ فار یو. اور لڑکیوں کو میں یہ کہوں گا کہ پیئر پریشر کی وجہ سے لڑکوں کو دوست مت بناؤ. لڑکے کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اٹس کمنگ فرام اے گائے، تو بلیو می. لڑکے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے شیر کی طرح ہیں، ان کو جیسے ہی موقع ملے گا دے لیپ ٹورڈز یو. وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے. سو ڈونٹ گو فار اٹ. تیسری منشیات، چرس اور سگریٹ سے دور رہو جتنا دور رہ سکتے ہو. اگر اس چیز میں ایک دفعہ گھس کے نا، زندگی ساری تمہاری تباہ ہو جائے گی. گھر بیچ کے کھا جاؤ گے پر تمہارا یہ چسکا نہیں ختم ہوگا. یہ جو چرس کا چسکا ہے اور یہ سگریٹ کا چسکا ہے، فضول پیسے کا ضیاع ہے، فضول صحت کا خراب ہونا ہے، فضول ہر کام ہے. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لٹرلی تم پھوکے مارو گے. ہوا بریتھ ایئر. چوتھی، اپنی ہیئر کٹ. یہ فضول جو گندی عجیب یہ جو ہیئر کٹس ہیں نا، ان سے دور رہو. سمپل، کیپ اٹ سمپل. جتنا سمپل رکھو گے اتنے خوبصورت لگو گے. سائڈ سے تھوڑی سی مشین مراؤ، یہاں سے تھوڑا زیرو کر کے اوپر تک، اینڈ یو لک پرفیکٹ. بال چھوٹے رکھو، جتنے چھوٹے رکھو گے اتنا زیادہ ٹائم ہوگا تمہارے پاس. صبح اٹھ کے 45 منٹ تمہیں اگر بالوں پہ لگانے پڑ رہے ہیں تو یو آر ویسٹنگ یور گاڈ ڈیم ٹائم. پٹ دیٹ ٹائم انٹو ارننگ سم تھنگ. کچھ کریٹیو کرو تاکہ اس سے کما سکو. یہ بال اتنے بڑے نہ رکھو، اچھی سی ہیئر کٹ رکھو تاکہ یو لک گڈ، یو لک پروفیشنل. پانچویں ہے اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ. جتنی جلدی یو کین اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ اتنا بہتر ہے تمہارے لیے. پتلے اسکنی لوگ اور یہ موربڈلی اوبیس لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. یہ سوسائٹی پہ کیا بولتے ہیں، دھبا ہیں. صحیح ہے، اسپیشلی اوبیس لوگ، کز آئی واز اوبیس. یہ سوسائٹی پہ دھبا ہے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے سوسائٹی کو. اس لیے ویٹ اپنا کم کرو یا پھر ویٹ اپنا زیادہ کرو. میانہ روی کا راستہ اختیار کرو. نہ زیادہ کھاؤ نہ کم کھاؤ، بٹ اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ. بے شک گھر میں یو اسٹارٹ ورکنگ آؤٹ، یا پھر کسی اسپورٹس میں گھسو. جاؤ فٹ بال کھیلو، جاؤ کرکٹ کھیلو، کچھ نہ کچھ کھیلو. کرکٹ پتہ نہیں یار، تھوڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے، کز آل یو ہیو ٹو ڈو از اسٹینڈ. تو مجھے نہیں پتہ، بٹ فٹ بال لازمی کھیلو یا پھر باسکٹ بال کھیلو. بس فزیکل کچھ نہ کچھ کرو تاکہ تمہاری میسکولن انرجی جو ہے نا وہ ذرا اورا تمہارا بڑھے. ورکنگ آؤٹ کے بعد چھٹی چیز ہے ٹیک کریٹین. اگر پروٹین نہیں کھا سکتے نا، پروٹین چلو تم گھر میں کھاتے ہو، کریٹین لازمی لو. کریٹین اس دنیا کا سب سے ریسرچ سپلیمنٹ ہے. تمہاری باڈی کو بہت ضرورت ہے کریٹین کی. تو کسی کی بات نہیں سننی کہ کریٹین اسکیم ہے یا پھر یہ ڈینجرس ہے ہیلتھ کے لیے. بالکل بھی ڈینجرس نہیں ہے. تمہاری انرجی 100 گنا بڑھا دے گا. تمہارے مسل میں واٹر اسٹور کرے گا تو تم یو لک فل. دیکھ رہے ہو؟ یا ایگزیکٹلی ایسے کریٹین لازمی لو. فیوچر، اپنا فیوچر ابھی سے پلان کرو. اگر تمہارا فیوچر تم نے سیکنڈ ایئر کے بعد پلان کرنا شروع کیا نا، لٹرلی تمہارے لیے تمہارا فیوچر چوز کر دیا جائے گا. اف یو ڈونٹ چوز اٹ فار یور سیلف، اٹ ول بی چوزن فار یو. اگر تمہارے لیے کسی اور نے چوز کر لیا نا، تو تم ایسی جگہ ہوگے جہاں تمہارے جانے کا دل نہیں تھا، اور تم ایسی ڈگری پڑھ رہے ہوگے جو تمہیں پڑھنے کا دل نہیں تھا. اس لیے ابھی سے فیوچر پلاننگ سٹارٹ کرو کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور رائٹ اٹ ڈاؤن. روز امیجن کرو کہ ہاں بھی مجھے یہ کرنا ہے، اینڈ آئی ایم سرٹن کہ مجھے یہ کرنا ہے. اٹس مائی کالنگ. جتنی جلدی ہو سکے فائنڈ آؤٹ وٹ یور کالنگ از. 8ویں، ڈو سم تھنگ دیٹ یو لو اینڈ اسٹارٹ اٹ سونر. دیکھو آپ غور کرو اپنے بچپن پہ، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند تھی نا، اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. اور کوشش کرو کہ یو اسٹارٹ ارننگ ان دیٹ فیلڈ. مطلب جتنی جلدی ہو سکے یو اسٹارٹ ارننگ. جتنی جلدی تم کمانا شروع کرو گے اتنی جلدی تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوگے. تو تم یہ فضول ڈگریز اور فضول اسکول میں جانے سے بچ جاؤ گے. اسی سے اگلے پوائنٹ پہ نوواں، لرن اے اسکل. ایک اسکل سیکھو اور بی دا بیسٹ ایٹ اٹ. جتنا بیسٹ ہو سکتا ہے اتنا بیسٹ کر کے اس اسکل کو سیکھو. وہ اسکل تمہارا ساری زندگی کام آئے گی. میں ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اگر میرے پاس یہ اسکل نہ ہوتی آج تو آئی ووڈ ہیو بین ڈیڈ بروک. یہ PS5 پیچھے پڑا ہے، میں نہ افورڈ کر سکتا. یہ ٹی وی پیچھے پڑی ہے، میں نہ افورڈ کر سکتا. ہزاروں چیزیں ایسی جو اگر میرے پاس وہ ایک اسکل نہ ہوتی نا، تو آئی ووڈ ہیو نیور بین ایبل ٹو افورڈ اٹ. اس لیے ایک اسکل سیکھو اینڈ گیٹ ویری گڈ ایٹ اٹ، اور دین یو اسٹارٹ ارننگ ایز ویل. 10واں، ڈریسنگ سینس. میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ جب تم باہر جاتے ہو نا تو تمہیں تمہارے اپیرنس سے لوگ جج کرتے ہیں. اگر تمہارا اپیرنس گندا، ترکا ہوا بال، خراب تمہارے ڈریس، تمہارے میل ہے، عجیب فضول سے تم لگ رہے ہو، تو نو بڈی ول ٹیک یو سیریسلی، نو بڈی ول رسپیکٹ یو.
تو اس لیے اپنا ڈریسنگ سینس ٹھیک کرو. نہیں ٹھیک کرنے ہوتا مجھے میسج کرو بھائی, میں تمہیں بتاؤں گا. اگر میری بات نہیں سننی تم نے, جا کے مینس فیشن ایڈوائس دیکھو, ہزاروں چینلز ہیں جو تمہیں بتائیں گے کہ وٹ گوز ود وٹ, کون سی پینٹ کون سی شرٹ کے ساتھ جاتی ہے, کس طرح کپڑے پہننے چاہیے, کس طرح ڈریس کرنا چاہیے, کس طرح شیو کرنی چاہیے, کس طرح اپنے بال بنانے چاہیے. ہر چیز دیکھو تاکہ یو اسٹارٹ لیولنگ اپ, یو لک گڈ, یو لک ٹائڈی, یو لک اپروچیبل. 11واں ہینڈ شیک. ویسے کبھی بھی نہ بننا وہ جو ایسے سلام کرتے ہیں, وہ جن کو سلام کرو تو ان کی انگلیاں ہاتھ میں آتی ہیں کمزور سی. فضول گند قسم کے لوگ ہیں وہ. سلام نہیں کرنا آتا تمہیں, مرد ہو, تمہارا ہاتھ جو ہے تم سے نہیں زور سے یہ کیا ہے بھائی. فرم ہینڈ شیک رکھو. بے شک تم 15 سال کو صحیح سخت کر کے اگلے کا ہاتھ دباؤ تو بولے او فاک یہ کس نے دبا دیا ہے. فرم ہینڈ شیک رکھو, یو ول کمانڈ رسپیکٹ. 12ویں, یہ جو ایروگنس تم میں ہے نا, یہ جو اکڑ ہے تم میں, اٹ ول ڈائی ڈاؤن. ایک چپیڑ لگے گی تمہیں زندگی کی طرف سے نا, اٹ ول ڈائی ڈاؤن. تم ابھی 17 سال کے ہو, ایک 24 سال کا بندہ تمہیں دیکھ کے بولے گا تو مذاق ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اس میں اتنی اکڑ کہاں سے آئی ہے. کچھ بھی نہیں ہو تم, صحیح ہے. یہ بات ریئلائز کرو کہ یو لٹرلی نتھنگ. تم اپنے اماں ابا کے پیسوں میں پل رہے ہو, تم میں نہ پڑھائی صحیح سے ہوتی ہے, تم سے نہ کوئی کام صحیح سے ہوتا ہے, نہ تم صبح جلدی اٹھتے ہو, نہ تم پیسے کماتے ہو, تو یو آر نتھنگ. یہ جو ایروگنس ہے نا تمہارے میں, جو تم چھاتی آکڑ کے چل رہے ہو اور لوگوں کو جو ہے نا بدتمیزی سے بات کر رہے ہو, کسی سے سلام تمہیں کرنا نہیں آتا, اور کوئی ٹیچر ہے تو اس کے آگے چوڑے ہو رہے ہو, ڈونٹ ڈو دیٹ. میں نے کیا ہوا ہے, میں بتا رہا ہوں, ڈونٹ ڈو دیٹ. یو آر نتھنگ. آئی واز نتھنگ. پتہ نہیں کس بات کی اکڑ تھی مجھ میں. 13واں سب سے امپورٹنٹ, اسٹاپ واچنگ پورن, اسٹاپ میسٹربیٹنگ. تم اگر اس چیز میں گھس گئے نا, یا پھر ایسے فرینڈ سرکل میں تھے جس نے تمہیں اس میں گھسا دیا, تم زندگی ساری تڑپتے رہو گے کہ میں کیسے نکلوں اس بات سے, کیسے نکلوں میں اس کام سے, کیا کروں میں, کوئی آ جائے مجھے بچانے کے لیے, مجھے اس سے نکلنا ہے پر میں نکل نہیں پا رہا. ہر بار یو ول سی دیٹ. اینڈلیس لوپ چلتا رہے گا تمہاری زندگی میں مزری کا. مزریبل بن جاؤ گے تم, تمہارے شولڈرز گر جائیں گے, تمہاری آنکھیں گر جائیں گی, تمہارا منہ کالا سیاہ ہو جائے گا گند کر کر کے. اتنی گندی چیز ہے یہ پون اور یہ میسٹربیشن. جتنی جلدی اس سے دور ہو سکتے ہو, جتنی جلدی ایسے دوستوں سے دور ہو سکتے ہو, آئی سویئر ٹو گاڈ, اگر تم اس میں گھس کے نا, تمہیں یہ پتھیٹک مزریبل گندا انسان بنا دے گی. اس لیے اسٹے اوے فرام پون, اسٹے اوے فرام میسٹربیشن. 14, یہ جو دوست تمہیں لگتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ ساری زندگی رہیں گے اور تمہارے رائڈ اور ڈائی ہیں, اور تم ان کے پیچھے کسی کو مار دو گے, یہ وہ, آئی گیٹ دیٹ, آئی واز دیئر. it don't work out like that. بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ آخر تک رہتے ہیں, اور I hope you find them. بٹ ایسے فضول ڈیسیجنز نہ لینا ان لوگوں کے پیچھے کہ فیوچر میں وہ تمہارے ساتھ ہوں گے بھی نہیں, صحیح ہے. اپنے ریلیشن شپس ایسے بناؤ, دوست ایسے بناؤ جو تمہیں پتہ ہو, تم سرٹن ہو 100% کہ بھائی they'll ride or die with me. اگر نہیں ہے تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ایسی چیزوں پہ. خود کو ایسی سچویشنز میں نہ ڈالو کہ جس میں تمہارے اماں ابا کو سفر کرنا پڑے, یا تمہارے نقصان سے, مطلب تمہیں جو نقصان ہو رہا ہے اس سے تمہاری فیملی کو اثر پڑے. نہیں, ایسے کبھی بھی نہیں کرنا اپنے دوستوں کے پیچھے اسپیشلی. اور دوستوں سے میرا اگلا پوائنٹ, اسٹاپ ڈسکسنگ ویمن. اپنی زندگی کو عورتوں کے ارد گرد نہ بناؤ, خدا کا واسطہ. گیٹ آؤٹ آف اٹ. پتھیٹک لگتے ہو تم, لوزر لگتے ہو تم. تھوڑے مردانہ بنو, دور رہو جتنا دور رہ سکتے ہو. لا آف اٹریکشن سیکھو, جا کے پڑھو کہ بھائی کیا ہے لا آف اٹریکشن. یہ ویزل اور یہ جو پیچھے ایسے کر کے جاتے ہیں, دے ڈونٹ لک گڈ. تم لوگ پتھیٹک لگتے ہو. عورتوں کے ارد گرد زندگی نہ گزارو اپنی, باہر رہو عورتوں سے. زندگی بہت بڑی ہے, تمہیں جب ٹائم آئے گا سب کچھ مل جائے گا, آئی پرومس یو. عورتوں کو ڈسکس نہ کرو, نہیں تو تمہاری بہن بھی ڈسکس ہوگی. اس لیے جتنا دور رہ سکتے ہو اس سے بھی اتنا دور رہو. نماز پڑھنا شروع کرو. چھوٹی ایج سے اگر پڑھنا شروع کرو گے نا تو یو ول اسٹک ود اٹ ٹل دی اینڈ آف یور لائف. اگر اس ایج میں, جو میں 24 سال کا ہوں یا میں 25 سال کا ہوں, اگر ابھی تک میں نماز نہیں پڑھ رہا نا, تو بہت مشکل ہے کہ میرے بچے ایسے نمازی بنیں گے, میرے بچے ایسے اسلامی بنیں گے. تو اگر میرے بچے اسلامی نہیں بنتے, اگر میرے بچے درندے نکلتے ہیں, تو وہ کس پہ, وہ میرے پہ. پھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں قرآن نہیں پڑھتا تھا, تو پھر اس لیے میرے بچے بھی ویسے ہی نکلے. اور اب وہ خدمت تو نہیں کریں گے, اب تو وہ درندگی پھیلائیں گے, تو وہ ساری درندگی کا گناہ مجھے ملے گا. اس لیے جتنی جلدی نماز ہو سکتا ہے شروع کرو, جتنی جلدی قرآن پڑھنا شروع کر سکتے ہو قرآن پڑھنا شروع کرو, تاکہ تمہاری اگلی جنریشنز بھی ہیں تم سے جو آئیں وہ اچھی آئیں, تم خود بھی اچھے ہی بنو. ایک چیز میں مینشن کرنا بھول گیا, تو ہم اس کو ایک ایکسٹرا پوائنٹ رکھ لیتے ہیں. اگر تم ایک انٹروورٹ ہو,
مطلب تمہیں باہر جانا نہیں اچھا لگتا یا تمہیں لوگوں سے ملنا نہیں اچھا لگتا، تو ایک اسپورٹ سیکھنا تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اس لیے کسی گیٹ ان ٹو اے اسپورٹ، فٹ بال، کرکٹ، جیسے میں نے مینشن کیا تھا. اگر تم وہ کھیلنا شروع کرو گے نا، تو جب تم جاؤ گے نا، ان لوگوں کے ساتھ تمہاری انٹریکشن ہوگی، تمہارا جو مطلب کوٹا ہے نا وہ سوشل ہونے کا، وہ پورا ہو جائے گا. تم لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، تمہیں اچھا لگے گا، کھیلو گے ان کے ساتھ، ہارو گے، جیتو گے، یو ول گو تھرو ایموشنز ٹوگیدر. بے شک وہ تمہارے بیسٹ آف فرینڈز نہیں ہوں گے، لیکن تم جا کے سوشل ہوگے، تمہارے ساتھ ایک گروپ ہوگا دوستوں کا، تم بیٹھو گے، کبھی جیتو گے تو تم جا کے چائے پیو گے ساتھ، تو تمہارا وہ جو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی انسان کو سوشل ہونا چاہیے، تو وہ جو سوشل ہونے کا کوٹا ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو لرن اے اسپورٹ تاکہ یو کین بی اے پارٹ آف دا کمیونٹی. اور آخری پوائنٹ ہے میرا، جو کہ میں چیخ مار مار کے سب کو بولتا ہوں، کہ پلیز انڈیپینڈنٹ ہو. اپنے پیرنٹس کے خرچے سے جتنی جلدی نکل سکتے ہو، جتنی جلدی نجات پا سکتے ہو نجات پاؤ. جب تک تم نجات نہیں لوگے نا اپنے پیرنٹس کے خرچے سے، یو وونٹ گرو اپ. دل ٹریٹ یو لائک اے چائلڈ. اور میں نے دیکھا ہے کہ 30 سال کے بندے دے آر بینگ ٹریٹڈ لائک اے چائلڈ بیکاز دے ڈونٹ ارن فار دیم سیلوز. وہ اپنے پاؤں پہ نہیں ہیں کھڑے، وہ اسٹیبل نہیں، ان کو ابا کے پیسے چاہیے، ان کو جا کے مانگنے پڑتے ہیں، بھائی ابا تھوڑے سے پیسے دے دو. تو جتنی جلدی یو ول اسٹارٹ ارننگ، اتنی جلدی یو ول گرو اپ. جتنی جلدی یو ول گرو اپ، اتنی جلدی یو ول بیکم اے ملینئر. اور ساری زندگی یو ول بی ہیپی. لوگوں کو بھی مدد کر سکو گے، اپنی مدد کر سکو گے، خوش رہو گے.